وفاق المدارس اور اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے ساتھ تنازع کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ہمارا تو ان سے جھگڑا ہی نہیں ہے، اور جنہوں نے ڈرافٹ تیار کیا ان کے کہنے پر آ کر وہ شور و غوغا کر رہے ہیں۔ کیا مدارس کی ان تنظیموں کو تقسیم کرنے میں اداروں کا ہاتھ نہیں تھا؟ تو میں تو علماء کرام کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ جن لوگوں نے آپ کو بلایا، جنہوں نے آپ کو اکسایا، جن کے اشاروں پر آپ ایک محاذ اٹھا کر، یہی تو ذمہ دار ہے اس ڈرافٹ بنانے کے۔ آپ کس کے ساتھ لڑ رہے ہیں؟ کس کے ساتھ آپ لڑائی لڑ رہے ہیں؟ ہمارا آپ سے نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ ہم آپ کے خلاف فریق ہیں۔ ڈرافٹ بھی انہوں نے بنایا، وہ والا بھی انہوں نے بنایا تھا، سو ہم نے تحفظات کے باوجود قبول کیا۔ کسی ایک مدرسے کے لیے بیرون طالب علم کو ایک ویزا دیا گیا ہے، 3 شقیں ہیں اس کی، اور تینوں کی خلاف ورزی اب تک ایسی ہوئی ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ مجرم وہ، اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ ہمیں کہہ دیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو صاحب، جہاں اسلام آباد میں باتیں ہوتی رہیں، وہاں میں خود بلاول ہاؤس کراچی گیا، وہاں 5 گھنٹے ان سے بات چیت ہوئی۔ وہاں سے ہم لاہور آئے، ریونڈ میں میاں نواز شریف صاحب کے گھر پر آصف علی زرداری صاحب کی موجودگی میں، بلاول بھٹو صاحب کی موجودگی میں، میاں شہباز شریف صاحب کی موجودگی میں ہم نے ان تمام چیزوں پر اتفاق رائے کیا۔ وزارت قانون نے اس کا ڈرافٹ تیار کیا اور ہم نے اس ڈرافٹ کو قبول کر لیا۔ جس ڈرافٹ کی تیاری میں حکومت کی طرف سے پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں شریک تھی، اور ہم نے انہی کے ڈرافٹ کو تسلیم کیا اور قبول کیا ہے، اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب کو اس پر اعتراض کرنے کی کیا گنجائش تھی؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا، کیا ریاستی ادارے اس میں انگیج نہیں تھے؟ کیا وہ پل پل کی صورتحال میں اپنا انپٹ نہیں دے رہے تھے؟ کیا اس تمام تر مراحل میں وہ شریک نہیں تھے؟ اور ایک ایک لفظ، چاہے 26ویں آئینی ترمیم کا ہو یا دینی مدارس کے حوالے سے اس بل کا ہو، کہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت، یعنی سن 1860 کی سوسائٹی ایکٹ کے تحت اس میں ترمیم کی گئی، اور ترمیم کے ساتھ اس کو ہم نے قبول کیا اور وہ پاس ہو گیا۔ اب جن لوگوں نے ہمارے ہی ان علماء کرام کو، یا ہماری وہ مدارس کی تنظیمیں جو وزارت تعلیم کے ڈائریکٹریٹ جنرل سے وابستہ رجسٹریشن کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، اس کا سارا نزلہ ہم پر کیوں گر رہا ہے؟ وفاق المدارس اور اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے ساتھ تنازع کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ہمارا تو ان سے جھگڑا ہی نہیں ہے، اور جنہوں نے ڈرافٹ تیار کیا ان کے کہنے پر آ کر وہ شور و غوغا کر رہے ہیں، اور وزارت تعلیم سے وابستہ ہو جائیں یا سوسائٹی ایکٹ سے وابستہ ہو جائیں، یہ نیا سوال اٹھا لیا انہوں نے۔ الیکشن سے پہلے بھی اگر ڈرافٹ تیار ہوا تھا تو وہ بھی تو سرکار نے بنایا تھا، اور سرکار کے ڈرافٹ کو ہم نے قبول کیا تھا، جس میں ہم نے یہ رعایت ضرور دی ہے اس وقت کہ اگر سوسائٹی ایکٹ سے کوئی وابستہ ہونا چاہے رجسٹریشن کے لیے، یا وزارت تعلیم کے ڈائریکٹریٹ جنرل سے وابستہ ہونا چاہے، تو اگرچہ ہمیں تحفظات ہیں کہ مدارس کے نئے وفاق کیوں بنائے گئے، نئی تنظیمیں کیوں سامنے آ گئیں، ان کو کس نے توڑا ہے؟ کیا مدارس کی ان تنظیموں کو تقسیم کرنے میں اداروں کا ہاتھ نہیں تھا؟ اور جس نے یہ تقسیم کی تھی وہ باقی تمام معاملات میں مجرم تھا، اور اس حوالے سے وہ صحیح تھا، اور اس کو تسلسل دے رہا ہے انہوں نے۔ تو میں تو علماء کرام کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ جن لوگوں نے آپ کو بلایا، جنہوں نے آپ کو اکسایا، جن کے اشاروں پر آپ ایک محاذ اٹھا کر، یہی تو ذمہ دار ہے اس ڈرافٹ بنانے کے۔ آپ کس کے ساتھ لڑ رہے ہیں؟ کس کے ساتھ آپ لڑائی لڑ رہے ہیں؟ ہمارا آپ سے نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ ہم آپ کے خلاف فریق ہیں۔ ڈرافٹ بھی انہوں نے بنایا، وہ والا بھی انہوں نے بنایا تھا، سو ہم نے تحفظات کے باوجود قبول کیا، اور یہ بھی انہوں نے بنایا تھا، سو آپ کا کیس ہمارا کیس نہیں ہے۔ آپ کیوں ہم سے الگ ہوئے؟ آپ نے مدارس کی تنظیم کو کیوں توڑا؟ آپ الگ سے ایک اور بورڈ میں کیوں چلے گئے؟ اور وہ جو ڈائریکٹریٹ جنرل برائے مذہبی تعلیم، یہ تو ایک معاہدے کے تحت ہوا تھا، اور پھر اگر
डायरेक्टरेट जनरल बना है तो वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना है। कहाँ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कहाँ मुआहदे की एक तहरीर और कहाँ एक्ट। तो हम एक कानून के साथ वाबस्ता होना चाहते हैं, उस मुल्क की कानून के साथ कि जिसमें बेशुमार रिफाही तंजीमें, NGOs, यहाँ तक के तालीमी इदारे सन 1860 से आज तक इसी एक्ट के तहत रजिस्टर होते रहे हैं। और सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ ये वजारत खास की गई थी। सो पाकिस्तान बनने से पहले भी इसी के तहत रजिस्ट्रेशन होती थी, पाकिस्तान बनने के बाद भी आज तक हो रही थी। आज तक क्यों एतराज़ नहीं हो रहा था कि दीनी मदारिस तो तालीमी इदारे हैं, तो फिर जो दूसरे तालीमी इदारे हैं वो भी तालीमी इदारे हैं, वो इस सोसाइटी एक्ट के तहत क्यों रजिस्टर्ड हैं। सिर्फ दीनी मदारस के लिए ये सवाल क्यों पैदा किया जा रहा है। और फिर अगर वो मुआहिदा, हम मुआहिदे की अहमियत का इनकार नहीं करते, मुआहिदा अपनी जगह मुआहिदा होता है, लेकिन एक्ट का मुकाबला नहीं कर सकता। आज तुम एक्ट लाए हो, एक्ट में आप तरमीम लाए हैं, उसको हमने कबूल किया है, और वो जो मुआहिदा था उसको आपने तोड़ा है। उसमें आपने लिखा था कि जिन मदारस की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है वो बरकरार रखी जाएगी, मजीद जो मदारस रजिस्टर होना चाहेंगे हुकूमत ताउन करेगी। उसमें लिखा है कि तमाम मदारस के अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स खोल दिए जाएंगे। उसमें लिखा है कि तमाम जो बैरून मुल्क तलबा हैं और पाकिस्तान में पढ़ना चाहते हैं उनको 9 साल का वीज़ा दिया जाएगा। हमें बताए ना, इत्तेहाद तंजीमात मदारस दीनिया के साथ वाबस्ता किसी एक मदरसे की बैंक अकाउंट खुला है, किसी एक मदरसे की रजिस्ट्रेशन हुई है, किसी एक मदरसे के लिए बैरून तालिब इल्म को एक वीज़ा दिया गया है। 3 शिक़े हैं उसकी, और तीनों की खिलाफ वर्जी अब तक ऐसी हुई है कि आदमी हैरान होता है कि मुजरिम वो और बड़ी होशियारी के साथ हमें कह दिया गया कि आप तो गलती कर रहे हैं। सो मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि हमने कोई गलती नहीं की। हमारा जिम्मेदार ऐवान सदर है। ऐवान सदर के बारे में मैं वजाहत कर देना चाहता हूँ। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, हम दस्तावेजी बात करते हैं। क्या सदर मुमलिकत एक एक्ट के ऊपर या एक आईनी तरमीम के ऊपर जो पार्लियामेंट से पास हो जाए 2 बार एतराज़ भेज सकता है? जो एतराज़ उन्होंने 8 नुकात पर मुश्तमिल भेजा है, क्या इससे कबल वो एक नुक्ते पर अपनी कलमी गलती की बुनियाद पर वो एतराज़ भेज नहीं चुका? क्या रूल्स के तहत उसको दोबारा एतराज़ पार्लियामेंट में भेजने का आईनी कानूनी हक है? एक एतराज़ इससे कबल वो भेज चुका है और स्पीकर साहब ने उसकी इस्लाह करके उस पर दस्तखत करके वापस किए हैं। चेयरमैन सेनेट जो कायम मकाम थे उस वक्त, उन्होंने उस पर इस्लाह करके उस पर दस्तखत करके ऐवान सदर को वापस भेजे हैं। फिर उसके बाद उस पर दस्तखत क्यों नहीं किए जा रहे? और अगर 10 दिन तक उस पर दस्तखत नहीं होते तो क्या वो खुद ब खुद एक्ट नहीं बन जाता? हमें बताया जाए कि 20 और 21 अक्टूबर को पास होने वाला बिल, उस पर जो एतराज़ात भेजे गए हैं वो तो 1.5 महीने के बाद भेजे गए हैं। अब क्या ऐवान सदर और पार्लियामेंट या ऐवान सदर या लॉ मिनिस्ट्री, उसमें तो जो चीज़ें जाती रहती हैं वो तो चंद मिनटों में पहुंच जाती हैं। डिस्पैच फौरन चला जाता है। 1.5 महीने तक किस डाक में पड़ा रहा? बैक डेट में आप उस पर दस्तखत कर ले तो आप झूठ छुपा सकेंगे फिर? लिहाजा हमारा दावा है कि एक्ट बन चुका है, सदर ने एक एतराज़ भेज दिया है, उसके बाद अगर उसने आईनी मुद्दत के अंदर अंदर उस पर दस्तखत नहीं किए तो हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करते हैं उसका गजट करने की। और सदर आरिफ इल्वी उन्होंने जो दस्तखत नहीं किए तो क्या उस वक्त हुकूमत ने इस पर बाकायदा नोटिफिकेशन नहीं किया, उस एक्ट का गजट नहीं किया उन्होंने? ये क्या चीज़ें हैं जो रियासती इदारे, हुक्मरान, जिम्मेदार लोग मुल्क को बहरानों की तरफ धकेलते हैं। हमने तो अपने आप को कानून के हवाले करने की कोशिश की है। हम तो मुल्क में जो भी काम करना चाहते हैं एक एक्ट के तहत करना चाहते हैं। किसी मुआहिदों के मोहताज हम क्यों हों? और फिर बनाया भी हुकूमत ने है और इन उलमा को बरंगेख्ता भी हुकूमत वाले कर रहे हैं, बनाया भी इदारे के लोगों ने है और इन उलमाए किराम और तंजीमों को बरंगेख्ता भी यही लोग कर रहे हैं और ये उनके कहने पर बरंगेख्ता हो भी जाते हैं। इस सादगी भी क्या करूँ मैं जी? लिहाजा हमारी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है 2+2=4 की तरह, और हम समझते हैं कि एक्ट पास हो चुका है, उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन होना चाहिए।
اور میری تجویز ہوگی اتحاد مدارس دینیہ کو بھی، جس کا اجلاس 16 دسمبر کو ہو رہا ہے، کہ اس پر ہمیں اگر کورٹ کو بھی رجوع کرنا پڑے تو ہم جائیں گے ان کے ساتھ، ہمیں جانا چاہیے۔ لیکن میں فیصلہ اس لیے نہیں کر رہا اس وقت، ایک اجلاس آلریڈی بلایا جا چکا ہے، تو ان کی مشاورت سے ہی ساری باتیں ہونی چاہیے۔ لیکن میں یہ موقف واضح کرنا چاہتا تھا کہ تنازع کسی اور جگہ پر ہے، شور کسی اور مچ رہا ہے، وہ ہم دکم دے اور ڈب دکم دے، لہذا اس چیز کو کلیئر ہونا چاہیے۔ بلا وجہ یہ مسئلے پیدا کرنا کہ مدارس و تعلیمی ادارے ہیں، تو تعلیمی اداروں کو تو وزارت تعلیم کے ساتھ، تو کتنے تعلیمی ادارے ہیں جو آپ کے ملک میں ہیں، اور اس ساتھ کیوں نہیں ہو رہا، اور آج تک کیوں نہیں ہوتا رہا اس کے اوپر؟ ایک وزارت بنائی ہی اسی لیے گئی تھی، اس کی ذمہ داری یہ قرار دے دی گئی تھی کہ جتنے بھی پرائیویٹ ادارے رجسٹرڈ ہوں گے وہ آپ کی وزارت کے تحت ہوں گے۔ انہوں نے ڈائریکٹریٹ نہیں بنایا ہمارے لیے۔ ڈائریکٹریٹ بنانا مدارس کے اندر مداخلت، اور مدارس آزاد رہنا چاہتے، کیونکہ ہم نے تجربہ کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ جتنے مدارس میں اگر حکومت نے مداخلت کی ہے یا حکومت نے اپنی تحویل میں لیا ہے، آج وہ مدرسہ نہیں رہا ہے۔ سندھ میں 2 مدرسے ہیں، آج وہ اسکول ہیں اور کالج ہیں۔ بہاولپور کا آج وہ اسلامیہ کالج بن گیا، جس میں کسی زمانے میں بڑے بڑے علماء کرام حدیث و قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ پشاور کا دارالعلوم الاسلامیہ کے بعد اسلامیہ کالج بن گیا، آج وہ ایک اسلامیہ کالج ہے عام کالجوں کی طرح۔ کہاں گیا دینی تعلیم وہاں پر؟ تو سرکار نے تو جو ادارے اپنے ہاتھ میں لیے اپنے ان کے زیر اثر تھے، اس میں دینی علوم ختم کر دیے تھے جو جاری بھی تھے پہلے۔ اب ہم اس پہ اعتماد کریں تو مدارس پہ جس طرح وہ مداخلت کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں اور کسی طرح کسی اس میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا اگر ہمیں آپ کوئی معاہدے یاد دلانا چاہتے ہیں تو یہ جو ابھی معاہدہ ہوا جس میں 26ویں ترمیم پاس ہوئی ہے، اس میں یہ بھی شامل ہے۔ تو سب سے بڑی مخالفت تو آپ کر رہے ہیں، ایکٹ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ ترمیم کی مخالفت کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کی مخالفت کر رہے ہیں، اور جو پارٹیاں اس کی تدوین میں ہمارے ساتھ موجود تھیں وہ کیا بہانہ بنائیں گی، اور جو ادارے اس میں انپٹ دے رہے تھے اور ہمارے ساتھ انگیج تھے اس حوالے سے، وہ کیا جواب دیں گے ہمیں؟ تو کب تم پر یہ راز کھلا؟ انکار سے پہلے یا کے بعد؟ ذرا اپنے سے سوال کریں لوگ، اور ہمارے علماء کرام بھی ذرا تھوڑا سا دانشمندی کا مظاہرہ کریں کہ جنہوں نے بل بنایا ہے وہی آپ کو اکسا رہے ہیں اور اس کو متنازع بنانے کے لیے ابھار رہے ہیں آپ کو۔